وہ ناشتے کے بعد کچن میں موجود امی کو اللہ حافظ کہنے گیا اور کہتے ہی انتہائی عجلت میں کچن سے باہر جانے لگا کہ امی نے آواز دے کر اسے روکا۔ جی امی، کوئی کام تھا؟ حازم نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، اپنی امی کا حد سے زیادہ فرما بردار۔ ہاں بیٹا، وہ آئلہ کو یونیورسٹی چھوڑا، تمہارے تایا ہم پر بچی کی ذمہ داری چھوڑ کر گئے ہیں، اب اچھا نہیں لگتا کہ وہ بسوں میں خوار ہوتی پھرے۔ جی امی، وہ انتہائی سعادت مندی سے بولا، لیکن اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے۔ بقول حازم، آئلہ ایک بد دماغ لڑکی ہے جس سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ بیچارہ امی کی حکومت ولی تو نہیں کر سکتا تھا نا۔ وہ باہر کار پوش کی طرف بڑھا تو آئلہ وہیں کار کے پاس کھڑی تھی۔ حازم کی ناگواری مزید بڑھی، مگر اس نے کچھ کہے بغیر کار ان لوک کی تو آئلہ منہ بگاڑتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ حازم مزید دل میں لگ گیا، اسے رہ رہ کے آئلہ کی کل والی حرکت یاد آ رہی تھی، جسے سوچ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا، مگر پھر اپنے اس غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اس نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار اسٹارٹ کی۔ حازم کل رات جب گھر آیا تو خلاف معمول آئلہ جاگ رہی تھی اور غالباً اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آئلہ اس کی طرف بڑھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اب بھی وہ حیران ہونے والا تھا کہ آئلہ بول پڑی۔ کھانا کھاؤ گے؟ ضرور، حازم نے خوش دلی سے کہا۔ وہ آئلہ کے منہ کے بگڑے زاویے دیکھ کر مزے لے رہا تھا۔ اچھا پھر جاؤ، منہ ہاتھ دھو لو، فریش ہو جاؤ، میں کھانا گرم کرتی ہوں، اس نے کوفت والے لہجے میں جواب دیا، جبکہ حازم اوکے کہتا اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ امی نے اس کو کہا ہوگا کیونکہ آج اس کی امی کی طبیعت صبح ہی سے کچھ خراب تھی، سو وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اب وہ جلدی سو گئی ہوں گی۔ انتہائی سست رفتاری سے وہ کھانا گرم کرنے لگی، پھر کبرڈ سے پلیٹس نکال کر وہ ٹیبل پر سیٹ کر رہی تھی۔ حازم کا کوئی بھی کام کر کے اسے کبھی کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو الٹا اس کے کاموں سے چڑ جاتی تھی۔ اب بھی وہ یہ سب کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، بھوکا کہیں کا، کیا تھا جو آج کا کھانا اسکپ کر دیتا؟ خواہ 2 گھنٹے سے جگایا ہوا ہے مجھے، موٹا کہیں کا، ہر وقت کھانے کی پڑی رہتی ہے اسے۔ حالانکہ وہ کہیں سے بھی موٹا نہیں تھا، بلکہ اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تھا۔ اتنا کھانے کا شوق تھا تو جلدی آ جاتا، یا پھر باہر سے کھا کر آتا۔ اگر وہ باہر سے کھا کر آتا تو آئلہ صاحبہ کو اپنا انتظار ضائع جانے کا دکھ علیحدہ ہوتا۔